اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو یوٹیوب چینل صابر چشتی چینل سبسکرائب کرو بیل آئکن تاکہ ہر ویڈیو نوٹیفکیشن تھوڑے کول پہنچے. آج میں پہنچے ہاں مولانا خالد نورانی صاحب کو. آج ماشاءاللہ معراج شریف کے بارے خطاب فرمائیں گے جی. سننا ملاحظہ فرماؤ. الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء. اللہم صل علی سیدنا ومولانا وملجانا ومأوانا وخطیبنا وأدیبنا وکریمنا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. صدق الله مولانا العظيم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلا آلک و صحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین. حضرت چلے معراج کو بلغ العلا بکمالہ. اندھیرا تھا اجالا ہوا کشف الدجا بجمالہ. ان کے خصائل نیک تھے حسنت جمیع خصالہ. خالق نے تحفہ یہ دیا صلو علیہ وآلہ. صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہمیں
اپنے گھر میں آنے کی توفیق بخشی۔ اپنے بندوں پہ اس کا یہ خاص فضل ہے کہ اس نے یہ عظیم دن امت محمدیہ کو عطا فرمایا۔ جمعۃ المبارک کو نبی محترم آفتاب رسالت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سید الایام فرمایا ہے، دنوں کا سردار۔ ماشاءاللہ مجھ سے پہلے محترم رانا محمد ارشد صابری جو شاعر ہیں اہل سنت کے، سرکار دو عالم شفیع معظم آفتاب نبوت جناب محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کے دربار گوہر میں ہدیہ نعت پیش کیا، ہدیہ منقبت مولا علی کے دربار میں پیش کی۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں، علم و فضل میں، اس مقدس شاعری میں برکت عطا فرمائے۔ جنہوں نے یہ اعزاز حاصل کیا کہ جمعہ شریف کے دن یہ عظیم عبادت کی جائے، سرکار کا ذکر کیا اور سرکار کے ویر کا ذکر کیا، مولا علی کا۔ تو موقع کی مناسبت سے چونکہ یہ رجب المرجب ہے، پچھلے جمعہ شریف سے ہم نے معراج شریف کا ذکر شروع کیا ہوا ہے، تو آقا علیہ السلام کے ذکر میں یہ برکتیں اور رحمتیں ہیں کہ جب بھی اسے سنا جائے ایک نیا مزہ آتا ہے، نیا سرور آتا ہے، نیا اس میں کیف ہوتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم جب گھروں میں کوئی چیز پکاتے ہیں تو جو 2-4 دن کھا لی جائے تو ہم کہتے ہیں یہ کل بھی پکائی تھی، مگر ذکر مصطفیٰ کے شباب میں اور مزے میں فرق نہیں آتا۔ اسی طرح اس کا جوبن باقی ہے جس طرح 1400 سال پہلے تھا، اور یہ جوبن بڑھتا ہی چلا جائے گا، اور سننے والے بھی اللہ کے پیارے بندے، حضور کے پیارے عاشق موجود رہیں گے، جو آقا سید عالم، فخر عالم، شان عالم اور فخر رسول سید السبل جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں نذرانہ عقیدت پیش کرتے رہیں گے۔ مختلف موضوعات ہیں، بلکہ پورا قرآن ہی حضور کی نعت ہے، آپ کا ذکر ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ قرآن کا ایک ایک لفظ، ایک ایک سطر، ایک ایک زبر، ایک ایک زیر، الحمد سے لے کر والناس تک سارے کا سارا قرآن حضور کی نعت ہے۔ سرکار کا ذکر جمیل ہے، سرکار کا ذکر پاک ہے، بلکہ تورات اور انجیل اور زبور جو دیگر آسمانی کتابیں ہیں، ان کتابوں میں بھی حضور کا ذکر ہے۔ تو آج ہم نے جس حوالے سے اپنے محبوب کو یاد کرنا ہے، مزہ لینا ہے، دل کو گرمانا ہے، وہ سرکار کو وہ شرف معراج اللہ نے بخشا، اسے قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ معراج یہ عروج سے نکلا ہے، عروج کا معنی بلندی، یعنی اوپر جانا، جس طرح آپ نیچے ہیں اور میں اوپر ہوں۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے ظاہری معراج بھی عطا فرمایا اور باطنی معراج بھی عطا فرمایا۔ یعنی باطنی معراج اس کو کہتے ہیں کہ اگر حضور کے مرید زمین پر بیٹھے ہیں تو سرکار بھی ان کے ساتھ زمین پر بیٹھے ہیں، مگر دیکھنے والا یہ کبھی نہیں کہہ سکتا کہ مرید اور پیر برابر ہیں۔ بیٹھے اگرچہ ان کے ساتھ ہے زمین پر، مگر ہر دیکھنے والا کہے گا جو آقا کا مقام ہے وہ صحابہ کا مقام نہیں۔ ایک ہے ظاہری معراج کہ زمین سے آپ اٹھے اور آسمانوں کے بھی پار چلے گئے، یہ دونوں معراج سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو
اللہ نے عطا فرمائی۔ باقی آپ کو علم ہے کہ دوست آتے ہیں جو محبت والے جلدی آ جاتے ہیں، تو ہم نے حضور کا ذکر معراج نبی کے حوالے سے انتہائی محبت کے ساتھ سننا ہے۔ سبحان اللہ کہہ دو گے تو اس میں بیان کرنے والے کا بھی حوصلہ ہوتا ہے کہ یار بات سمجھ رہے ہیں، اور ثواب بھی ہوتا ہے، جاتا بھی بندے کا کچھ نہیں، فائدہ ہوتا ہے۔ حضور کے ذکر پر سبحان اللہ تو اللہ نے بھی کہا ہے، بلکہ معراج کے واقعہ کے آغاز میں ہی اللہ نے سبحان کا لفظ استعمال کیا ہے۔ یعنی حضور کا مقام اتنا بلند ہے کہ جسے دیکھ کر اللہ بھی سبحان اللہ کہتا ہے۔ ہاں جی، یہ مقام مصطفیٰ ہے۔ تو ظاہری معراج بھی حضور کو حاصل، باطنی معراج بھی حضور کو حاصل، یہ بات سمجھے۔ معراج ہر نبی کو ہوا، کوئی نبی ایسا نہیں جس کو معراج نہ ہوا ہو، مگر فرق یہ ہے، ایمان والو ایمان کے کانوں سے سنو، فرق یہ ہے کہ باقیوں نبیوں کا معراج تو کہ ان کی نبوت زمین پر تھی، اور ہمارے نبی کی نبوت آسمان پر بھی ہے۔ پھر سنو، باقی انبیاء کی نبوتیں زمین پر تھیں، سرکار طیبہ کی نبوت آسمان پر بھی ہے۔ تو ترتیب یوں بنے گی، آدم کی نبوت زمین پر، معراج بھی زمین پر، نوح کی نبوت بھی زمین پر، معراج بھی زمین پر، موسیٰ کلیم کی نبوت بھی زمین پر، معراج بھی زمین پر، عیسیٰ روح اللہ کی نبوت بھی زمین پر، معراج بھی زمین پر، یعقوب علیہ السلام کی نبوت بھی زمین پر، معراج بھی زمین پر، جناب یوسف کی نبوت بھی زمین پر، معراج بھی زمین پر، جناب یعقوب کی نبوت بھی زمین پر، ان کی معراج بھی زمین پر، جناب یونس کی نبوت بھی زمین پر، ان کی معراج بھی زمین پر، جناب ابراہیم کی نبوت زمین پر، ان کی معراج بھی زمین پر، اسماعیل علیہ السلام کی نبوت بھی زمین پر، ان کی معراج بھی زمین پر۔ فرق یہ ہے کہ ہمارے آقا کی معراج زمین پر بھی ہے، آسمانوں کے پار بھی ہے، اس لیے کہ جس کا جہاں تک علاقہ تھا اس کو وہاں تک معراج تھی۔ اور سمجھو باقی نبیوں کو معراج امتحان کی شکل میں ہوا، اور حضور کو معراج انعام کی شکل میں ہوا۔ پھر سمجھیں، باقی نبیوں کا معراج امتحان کی صورت میں ہے، ہمارے نبی کا معراج انعام کی صورت میں ہے۔ نبی کی سنت کے مطابق تیسری بار پھر کہتا ہوں تاکہ دل کھل جائے، سینہ کھل جائے، عاشق سننے کے لیے تیار ہو جائیں۔ باقی نبیوں کا معراج بصورت امتحان، حضور کا معراج انعام کی صورت میں۔ تفصیل اس طرح ہے کہ ابراہیم کا معراج ہوا، ابراہیم کو معراج ہوا چیخے میں، مگر امتحان کی صورت میں۔ اسماعیل علیہ السلام کا معراج ہے امتحان کی شکل میں، چھری کے نیچے۔ جناب یوسف کو معراج ہوا امتحان کی شکل میں، کنویں کے اندر۔ جناب یعقوب کو معراج ہوا گریہ زاری کے اندر، امتحان کی صورت میں۔ جناب زکریا کو آرے سے چیر دیا گیا، امتحان کی شکل ہے، معراج ہوا ہے۔ جناب یحییٰ علیہ السلام نے شہادت کا جام نوش کیا، امتحان کی صورت میں، معراج ہوا ہے۔ یعنی باقی نبیوں کو معراج ہوا ہے، زمین پر ہوا ہے۔ اور دوسرا فرق یہ ہے کہ امتحان کی شکل میں ہوا۔ تیرے اور میرے نبی کی جب باری آئی، جب باری آمنہ کے لال کی آئی، جب باری عبداللہ کے لفظ جگر کی آئی، جب باری کائنات کے والی کی آئی، جب باری صاحب معراج کی آئی، جب باری حسنین کے نانے کی آئی، جب باری زہرا کے بابے کی آئی، جب باری ختم الرسول کی آئی، جب باری مولا کل کی آئی، جب باری بزم کائنات کے صدر محترم کی آئی، جب باری امام الانبیاء کی آئی، جب باری امام المرسلین کی آئی،
جب باری دلبر کی آئی، جب باری سرور کی آئی، جب باری ساقی کوثر کی آئی، جب باری شافی محشر کی آئی، جب باری بزم کائنات کے صدر کی آئی، جب باری انبیاء کے امام اور مقتدا اور پیشوا کی آئی، ان کو امتحان کی شکل میں اللہ نے معراج نہیں کرایا۔ فرق ہے دوسرے نبیوں میں اور ہمارے نبیوں میں، ہمارے نبی میں ان کو معراج ہوا، ضرور ہوا، عزت ملی، ضرور ملی، عروج ملا، ضرور ملا، کمال ملا، ضرور ملا، مگر امتحان کی شکل میں تیرے اور میرے نبی کو جب معراج ہوا امتحان کی شکل میں نہیں ہوا بلکہ انعام کی شکل میں ہوا۔ معراج میں فرق ہے، بولو معراج میں فرق ہے دوسرے انبیاء کی معراج میں اور حضور کی معراج میں۔ اب توجہ رکھیں، انشاءاللہ 2 جمعے ہم مولا علی کے ذکر کے لیے مختص کریں گے، چونکہ رجب کا مہینہ ہے، اس میں مولا کائنات کی ولادت ہے کعبے کے اندر، تو اس جمعے میں ہم معراج کو مکمل کریں گے۔ وقت بہت کم ہوتا ہے، ان دی شارٹ بات کروں گا، بات تاکہ سمجھ بھی آئے اور معراج کا انعام جو حضور کو اللہ نے عطا کیا وہ سنیں اور اپنے قلب و جگر کو روشنی بخشیں۔ اللہ نے فرمایا جبریل لبیک یا رب جلیل، فرمایا جاؤ میرے محبوب کو عرشی دورے کی دعوت دو۔ اب توجہ رکھیں، جس کا جہاں تک علاقہ ہے وہ اس علاقے کی سیر کرتا ہے۔ اے سی صاحب تحصیل کی سیر کریں گے، ڈی سی صاحب ضلع کی سیر کریں گے، کمشنر ڈویژن کی سیر کرے گا، گورنر صوبے کی سیر کرے گا، صدر مملکت اپنی مملکت کو دیکھے گا۔ آدم کا علاقہ زمین پر تھا، معراج زمین پر، موسیٰ کا علاقہ زمین تک تھا، معراج زمین تک، تو میرے نبی کا جہاں تک علاقہ ہے، جہاں تک مملکت ہے وہاں تک معراج ہے۔ اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ نبی کو معراج کیوں ہوا تو اس کا ایک یہ جواب ہے کہ جس کے لیے جو چیز بنائی گئی ہے اسے وہ دیکھ کے آئے۔ معراج کیوں ہوا؟ صوفیہ فرماتے ہیں، علماء فرماتے ہیں، مشائخ فرماتے ہیں، یہ عاشقوں کے لیے جملہ ہے، تڑپ کے سنو۔ معراج کیوں ہوا؟ خالق کائنات کو بتانا چاہتا تھا کہ جتنا زمین سے آسمان اونچا ہے اس سے زیادہ مدنی کا شان اونچا ہے۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ کو معراج کیوں ہوا، دلبر کو معراج کیوں ہوا، آسمانوں کے پار کیوں گئے، عرش معلیٰ آپ کے جوتے کو کیوں ترستا رہا؟ خدا کائنات کو بتانا چاہتا تھا کہ لوگوں جتنا زمین سے عرش معلیٰ اونچا ہے اس سے زیادہ محمد کا شان اونچا ہے۔ معراج کیوں ہوا؟ صوفیہ کرام نے عظیم نقطہ بیان کیا، شاعر اہل سنت کی نظر کرتا ہوں اور آپ کی نظر بھی تڑپ جاؤ گے، لیکن باریک بات ہے، سمجھنے کے لیے توجہ کی ضرورت ہے۔ صوفیہ فرماتے ہیں نبی کو معراج کیوں ہوا، پھر سنو، محمد کو معراج کیوں ہوا، پھر سنو، آقا کو معراج کیوں ہوا، پھر سنو، دلبر کو معراج کیوں ہوا، توجہ سے سنیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کی زلیخا نے اپنی سہیلیوں کو جمع کیا، کیونکہ سہیلیاں تانا دیتی تھیں کہ یوسف کو دل دے بیٹھی، تو زلیخا نے سوچا انہوں نے میرے یوسف کو دیکھا نہیں۔ جب اللہ نے آدم کو بنایا تو فرشتوں نے کہا تھا ہم ہی تیری عبادت کے لیے کافی ہیں، تو جواب سنو، محمد کو معراج کیوں ہوا کہ زلیخا نے اپنی سہیلیوں کو جمع کیا کہ دیکھو یہ میرا یوسف ہے، خدا نے معراج کی رات فرشتوں کو جمع کیا، دیکھو یہ میرا محمد ہے۔ کیا نقطہ ہے، کیا صوفیہ کرام کی محبت ہے، کیا وجدان ہے، کیا کیف ہے، کیا سرور ہے، کیا تڑپ ہے۔ پھر سنو، ایمان کی جان سے سنو، سینے کے زور سے سنو، بلال کے کانوں سے سنو، حسینی بن کے سنو، صدیقی بن کے سنو، فاروقی بن کے سنو۔ زلیخا نے سہیلیوں کو جمع کیا، دیکھو یہ میرا یوسف ہے، خدا نے نبیوں کو جمع کیا، دیکھو یہ میرا محمد ہے۔
मेराज क्यों हुआ? हजूर का कमाल देखें, खुदा ने अर्श को सजाया, आसमानों को सजाया, खुदा ने जमीन को सजाया, फरमाया बुराक ले जाओ। रब्बे काबा की कसम, जब इंसान, कोई भी इंसान जब कुर्बानी देता है उसे सदमे आते हैं, जब वो कोशिश करता है, जब कोशिश करता करता थक जाता है, काम करता हुआ थक जाता है, मेहनत करता हुआ जब थक जाता है, उसका दोस्त उसे कहता है कि यार तुम तो बहुत काम करते हो, काम कर करके थक गए हो, तो आओ तुम्हें गाड़ी पर बिठा के मैं लाहौर की सैर कराता हूं, मैं मुल्तान की सैर कराता हूं, मैं तुम्हें फलां मकाम दिखाता हूं, क्योंकि तुमने मेहनत इतनी की है, इतनी जान लड़ाई है, इतने सदमे बर्दाश्त किए हैं, मेहनत की है, आओ मैं तुम्हें जरा सैर कराता हूं। तो खुदा ने जब देखा कि मेरा नबी मक्के में सदमे बर्दाश्त करता है और ताइफ के अंदर नबी के पत्थर लगे हैं, बस्ती ताइफ में नबी को लहू लहान किया है, मक्के के बाजारों में मेरे नबी को मजनू कहा गया, मेरे नबी को साहिर कहा गया, पाँव के नीचे मुस्तफा के कांटे बिछाए गए, और हुजूर फरमाते हैं जितना मुझे सताया गया अंबिया की साहब में किसी नबी को नहीं सताया गया। नबी के पत्थर लगे, नबी को साहिर कहा, नबी को मजनू कहा, और एक औरत नबी के सरे अनवर में कूड़ा फेंकती थी। जब नबी मेहनत करते रहे, खुदा देखता रहा, और तुम जब मेहनत करते हो, तेरा दोस्त तुझे कार में बिठा के सैर कराता है ताकि इसका दिल लग जाए, इसको फरहत हो। तो खुदा ने देखा कि मेरे यार ने मेहनत में कमाल कर दिया है, तो खुदा ने भी कहा कि मेरे यार के लिए सवारी भेजो, लोग ज़मीन की सैर करेंगे, मैं अपने यार को अर्शे मोहल्ला की सैर कराऊंगा। ये भी मेराज का राज है, ये भी मेराज का राज है कि खुदा ने महबूब को तसल्ली देने के लिए, महबूब को दिलासा देने के लिए, क्योंकि बस्ती ताइफ में आपको पत्थर लगे थे, लहू लुहान हुए थे, तो खुदा ने कहा मैं अपने हबीब को अर्श की सैर करा दूं, ताकि मेरा हबीब देखे कि मैंने किन किन चीज़ों को महबूब के लिए बनाया है। कुरान भी ये कहता है सुबहानल्लाज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक्सा अल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना। क्या मतलब कि हबीब अपनी आंखों से देख जाओ। गवाही तो दूसरे नबियों ने भी दी, तवज्जो है आपकी, मगर सुन के दी कि खुदा है। जबरील से सुना, आदम ने अल्लाह की गवाही दी कि खुदा है, सुन के दी। जनाब नूह ने गवाही दी कि खुदा है, सुन के दी। जनाब मूसा ने गवाही दी, सुन के दी। जनाब ईसा ने खुदा की गवाही दी कि खुदा है, मगर सुन के दी। अंबिया ने गवाही दी कि खुदा है, मगर सुन के दी। 1 लाख कई हजार अंबिया, रसूल, पैगंबर सब गवाही देते हैं कि खुदा है। एक ऐसा है जिससे सुन के गवाही नहीं दी, बल्कि देख कर गवाही दी है कि खुदा है। अल्लाज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना। ए हबीब आओ, जिस जन्नत को बनाया है अपनी आंखों से देख कर जाओ। खैर हुजूर उठे, जबरील तशरीफ लाए, हूरें खड़ी हैं। आपके बच्चों को याद है, क्योंकि अगले जुमे पर मैंने मौला कायनात के बयान को शुरू करना है। शॉर्ट करता हूं, मुख्तसर करता हूं, मजे लेते जाओ, मजे लेते जाओ। साहिब ईमान को नबी के नाम में मजा आता है, नबी के जिक्र में मजा आता है, नबी के मकाम में मजा आता है। जबरील आते हैं, या अल्लाह कैसे जगाऊं, वो क्या मकाम है मुस्तफ़ा का। खुदा ने आर्डर दिया, आवाज नहीं लगानी, दरवाजा नहीं खटखटाना, आवाज नहीं लगानी, दरवाजा नहीं खटखटाना। ये मखदूम कायनात है, ये सदर बज़्म कायनात हैं, ये अंबिया के इमाम हैं। मालिक कैसे जाऊं, या तो दरवाजा खटखटाया जाता है या आवाज दी जाती है। अल्लाह ने फरमाया तुम नहीं जानते जबरील, दुनिया के बादशाह अपने दरबारों के कवानीन खुद मुरत्तब करते हैं। ये दरबार मुस्तफा का है, मिल के कह दो कानून खुदा का है। कानून मैं बताऊंगा, ज़ाब्ता मैं बताऊंगा कि मेरे हबीब को कैसे जगाना है। इसलिए जुमला सुनो और तड़प जाओ, कोई किसी का यार, कोई किसी का यार, मोहम्मद अरबी खुदा के यार है।
कैसे जगाऊं? फरमाया सिमट के जाओ, छत में सुराख करो। तवज्जो रखें, छत में सुराख करो, क्योंकि जबरील बहुत बड़े फरिश्ते हैं। मेरे अल्लाह ने कहा छोटे होकर जाओ, दरबार मुस्तफ़ा में छोटे होकर जाओ। फिर सुनो, दरबार मुस्तफ़ा में 69 वाले सुनना जानते हैं, नबी के आशिक हैं। फिर सुनो, छोटे होकर जाओ। मौलवी 4 फुट का है, कहता नबी मेरे जैसा। ये 4 फुट के होके कहे हम भी बशर, नबी भी बशर। खुदा ने इतने बड़े फरिश्ते को कहा छोटे होकर जाओ, ताकि कायनात को पता चले तुम जितने भी बड़े हो मेरे यार के दरबार में छोटे हो। सिमट के जाओ, छोटे हो के जाओ, छत में सुराख करो, अपने आप को सुकेड़ लो, नीचे जाओ। जबरील नीचे आते हैं, हुजूर बड़े अंदाज में, बड़े नाज में लेटे हुए हैं। हालांकि दस्तूर ये होता है कि आदमी चेहरे पर, पांव पे पहले कपड़ा डाले, चेहरा नंगा होता है तो हो जाए, लेकिन हुजूर ने चेहरे पे कपड़ा डाला हुआ है। नाज देखें, ये हुजूर का नाज है आज। और पांव आपके नंगे हैं, ये वो कदम हैं जिनकी कसमें खुदा ने उठाई है। मालिक क्या करूं? फरमाया आवाज भी नहीं देनी और हिलाकर भी नहीं उठाना, पैरों को मसलो नबी की तलियों पर। ये चूमने का फलसफा भी हल हो जाए। लोग कहते हैं नबी के नाम को मत चूमो, ये मोहब्बत की वादियों से बेखबर, ये पैगंबर के मकाम से बेखबर, ये रसूल कायनात की मेराज से बेखबर, ये मोहब्बत की वादियों से बेखबर। नबी के नाम को चूमने को बिदअत कहते हैं। खुदा ने मसला हल कर दिया। जबरील तुम नूरियों के सरदार हो, आज मोहम्मद की तलियों को चूम के उठाओ। सलामत रहो, अपने पर मलो, तलबों को चूमो, तलबों को चूमो। शायद किसी मुल्ला के पेट में दर्द उठे कि चूंकि तकरीर रिकॉर्ड हो रही है कि कहां चूमा था, कब चूमा था। अरबी के अल्फाज पढ़ो, जब जबरील आते हैं सुनो, आवाज कुदरत आई, कब्बिल कदमई ही। ऐ जबरील, लोग तो अंगूठे चूमने को शिरक कहेंगे, मैं खुदा इस लड़ाई को खत्म करना चाहता हूं। कब्बिल कदमई है, मेरे मोहम्मद के दोनों पांवों को चूम लो। जबरील मुअल्लिमुल मलाकूत होकर, जबरील फरिश्तों का मुअल्लिम होकर, जबरील सिदरा का परिंदा होकर, जबरील नूरियों का प्रेसिडेंट होकर, जबरील नूरियों का सरदार होकर, जबरील सिदरा का परिंदा होकर मेरे नबी के कदमों को चूमता है और हमें सबक देता है। नमाजों पे, रोजों पे, हज पे, तस्बीहों पे नाज ना करना। जब मोहम्मद के चूमने की बारी आई, मैं भी चूम रहा हूं, तुम भी चूम ले। कब्बिल कदमई ही, मेरे मुस्तफा के दोनों कदमों को चूमो। जबरील ने अब चूमा जाता है, क्योंकि हुजूर लेटे हुए थे। अंदाज कैसा होगा? मेरा विजदान कहता है, मेरा ज़ौक़ कहता है, मेरी सोच कहती है कि जबरील ने हाथ नीचे लगाए होंगे। तवज्जो रखें, मेरा विजदान कहता है रुक जाओ, ठहर जाओ, मकामे मुस्तफा का मजा लो। नीचे लगे होंगे हाथ, मालाकूती हाथ, और घुटने भी नीचे लगे होंगे, और नीचे होकर कदमों तक पहुंचा होगा। और जब चूमा, ये होंठ सुनो, जबरील के होंठ है। मैं जरा जबरील के होंठों की तशरीह करूं।
تاکہ سننے والے مزہ لیں۔ جبریل کے پر نور سے بنے، جبریل کا جسم نور سے بنا، جبریل کی آنکھیں نور سے بنی، جبریل کے کان نور سے بنے، جبریل کے 600 پر نور کے بنے۔ جب اللہ نے بنایا تو ہونٹ کافور کے بنے، ہونٹ کافور کے بنے۔ ذمہ داری سے کہتا ہوں، اس وقت جب اللہ نے جبریل فرشتے کو بنایا، ہر چیز نور کی، ہونٹ کافور کے۔ جبریل نے پوچھا مالک اس میں راز کیا ہے؟ میرے پر نور کے، قدم نور کے، میرے بازو نور کے، لیکن ہونٹ کافور کے۔ اللہ نے فرمایا تھا جب موقع آئے گا تو بتائیں گے، سلامت رہو، جب موقع آئے گا تو بتائیں گے۔ جب کہا نا کیسے اٹھاؤں، اللہ نے کہا یاد کرو جب تم نے پوچھا تھا کہ ہر چیز نور کی مگر ہونٹ کافور کے۔ جبریل میں نے اسی لیے بنائے تھے کیونکہ کافور میں ٹھنڈک ہوتی ہے۔ آج ٹھنڈے ٹھنڈے ہونٹ میرے یار کی طلبوں کو لگا دے۔ قدم قدم پہ برکتیں، رحمت رحمت میں، نفس نفس پہ رحمتیں، قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں۔ جہاں سے وہ شفیع آسیہ گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، وہی وہی سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا، وہی وہی سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا، جہاں جہاں گزر گیا۔ حضور نے آنکھیں کھولی، جبریل کیا انداز ہے، کیسے آئے ہو، کیا انداز ہے، کیسے آئے ہو؟ اللہ نے فرمایا زیادہ باتیں نہیں کرنی، وہ شہنشاہ ہے۔ اے جبریل زیادہ باتیں نہیں کرنی، جب میرے حبیب پوچھیں کیسے آئے ہو تو صرف اتنا کہنا ان اللہ اشتاق لقائک۔ اے حبیب خدا یاد کر رہا ہے، خدا تیرے دیدار کا مشتاق ہے۔ حضور نے کہا قدموں کو چومتے ہو، جبریل قدموں کو چومتے ہو، تو جبریل نے تڑپ کے کہا کہ تیری معراج کہ تو لوح محفوظ تک پہنچا، میری معراج میں تیرے قدم تک پہنچا۔ تیری معراج کہ تو لوح قلم تک پہنچا، میری معراج میں تیرے قدم تک پہنچا۔ حضور اٹھے، فرشتے انتظار میں ہیں، آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، توجہ ہے آپ کی، آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی اپنی اپنی قبروں سے اٹھے۔ دیکھو مسئلہ حل ہو گیا۔ جو کہتے ہیں نبی قبروں میں مردہ ہیں، ان کے لیے یہ مقامی افسوس ہے۔ عقیدہ چینج کرو، نظریہ بدلو، فکر بدلو، سوچ بدلو۔ حالانکہ آدم دنیا سے جا چکے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام اگرچہ آسمان پر زندہ ہیں، باقی انبیاء دنیا سے جا چکے ہیں، بظاہر وصال کر چکے ہیں۔ اللہ نے کہا قبروں سے اٹھ کے چلے جاؤ تاکہ کائنات کو پتہ چلے نبی مرا نہیں کرتے، نبی آج بھی زندہ ہے۔ آدم اپنی قبر سے، موسیٰ اپنی قبر سے، عیسیٰ علیہ السلام اپنی قبر سے، یعقوب اپنی قبر سے، یوسف اپنی قبر سے، داؤد اپنی قبر سے، سلیمان اپنی قبر سے، انبیاء اپنی قبروں سے، رسول اپنی قبروں سے اٹھے۔ اللہ نے کہا جبریل ان کو مسجد اقصیٰ کے دروازے پہ کھڑے کر دو، دروازے پہ کھڑا کر دو۔ مالک اس لیے فرمایا کھڑے ہو جائیں، دنیا کا استقبال، لاہوریوں کا استقبال لاہور والے کریں گے، ملتانیوں کا استقبال ملتانی کریں گے، قصوریوں کا استقبال قصوری کریں گے، محمد کا استقبال انبیاء کریں گے۔ تم بھی بشر اور وہ بھی بشر، ارے تم بھی بشر اور وہ بھی بشر۔ تم بات کرو میں بات کروں تو منہ سے تھوک نکلے، وہ صاحب معراج بات کرے تو نور کی کرنیں نکلے۔ تم بھی بشر اور وہ بھی بشر۔ تمہارے استقبال کے لیے، میرے استقبال کے لیے میرا بیٹا نہ آئے،
सदके जाऊं आमना के तुर्रे यतीम के मकाम पर कि आदम भी हाथ बांध के खड़े हैं। हजूर की सवारी चली, सवारी तेज थी। और एक सुनो, फरमाया मुझे जमजम के पास ले जाया गया, वहां मैं लेटा, जबरील ने सीना खोला, दिल निकाला, जमजम के करीब ले गया दिल को। हालांकि सीने में दिल ना हो बंदा सुन नहीं सकता, सीने में दिल न रहे कानों की सुनवाई खत्म, सीने में दिल न रहे दिल की सोच खत्म, सीने में दिल न रहे दिमाग का तफक्कुर खत्म, सीने में दिल न रहे। तवज्जो है आपकी? क्योंकि जामिया गौसिया सेंटर वाली मस्जिद है ना, तो बात भी सुन्नत के मुताबिक हो, सीने से दिल निकले बंदा खत्म। हजूर फरमाते मेरा दिल निकाला, जबरील ने जमजम पानी से यूं किया और उसको चीरा, उसमें अल्लाह के अनवारात भरे, तजल्लियात भरी, फ्यूजात भरी। आप कहेंगे ये कहाँ लिखा? तो मैं कहूंगा कुरान में लिखा। सुनो सुनो, ईमान के कानों से सुनो, सुनो मोहब्बत के कानों से सुनो, और सुनो नबी की मोहब्बत दिल में रख के सुनो। अल्लाह कहता है अलम नशरा लका सदरका, क्या तेरे सीने को मैंने नहीं खोला? दिल निकल गया। हजूर फरमाते मैं दिल को देख रहा था, ओए तुम भी बशर वो भी बशर, तेरा दिल निकल जाए, मौत वाक़ई हो जाए, डेड बॉडी हो जाए, कब्र निकलना शुरू हो जाए, फट्टे का इंतजाम शुरू हो जाए, कफन खरीद लिया जाए, तुम भी बशर वो भी बशर, हया करो। हजूर फरमाते मैं देख रहा था, दिल को जमजम से यूं धोया जा रहा था, अनवारात भरे जा रहे थे, फ्यूजात भरे जा रहे थे। ना कानों की सुनवाई गई, ना जुबान की गोयाई गई, ना आंखों की बिनाई गई। तुम दिल के मोहताज हो जिंदा रहने के लिए, और दिल तेरे मोहम्मद का मोहताज है। तुम भी बशर वो भी बशर। हैरान कुन बात है, ताज्जुब अंगेज बात है, हैरान कुन बात है। डूब जाओ, मर जाओ, गर्क हो जाओ, फर्क इतना है मेरे जैसा तो मेरा बाप भी नहीं। चे जाए कि मोहम्मद अरबी को कहा जाए हम भी बशर वो भी बशर, नहीं नहीं फर्क है। वहां तो आदम ना बन सके मोहम्मद जैसे, वहां तो दूसरे पैगंबर ना बन सके हुजूर जैसे। सवारी चली, दिल को सी दिया गया, फरमाया अलम नशरह लका सदरक, अलम नशरह लका सदरक। आज भी उलमा ने लिखा है कि जिसका काम ना होता हो, जिसका काम ना होता हो, वो मगरिब के बाद 2 नफल पढ़े, पहली रकत में अलम नशरह पढ़े, खुदा उसको ओहदा देगा। अलम नशरह लका सदरक। बंदे बहुत अच्छे हैं, और मैं अपने तजर्बे की बुनियाद पे कह रहा हूँ, मोहब्बत वाले हैं, और मोहब्बत वालों में ही बयान किया जाता है। जब हुजूर की सवारी चली तो हुजूर ने चलते चलते जबरील से पूछा। एक दिन जबरील से कहने लगे शाहे उमम, जरा गूंज आए। एक दिन जबरील से कहने लगे शाहे उमम, तुमने देखा है जहां बतलाओ तो कैसे हैं हम। जबरील ने यूं अर्ज किया सरवरा तेरी कसम, आफा कहा कर दीदा अम मेहरे बुता वर्जीदा अम बिसियार खूबा दीदा अम, लेकिन तू चीजें दी गरी। ए हबीब मैंने चांद को देखा, मैंने सूरज को देखा, मैंने आदम को देखा, मैंने पैगंबरों को देखा, मैंने रसूलों को देखा, मैंने सिदरा को देखा, मैंने आदम के हुस्न को देखा, मैंने मिस्र की गलियों में यूसुफ के हुस्न को देखा, मैंने कोहतूर पर मूसा के जलाल को देखा, मैंने याकूब की गिरियाजारी को देखा, मैंने यूसुफ के हुस्न को देखा, मैंने जनाब यहया को देखा, मैंने जनाब जकरिया को देखा, मैंने सुलेमान के तख्त को हवा में उड़ता हुआ देखा, लेकिन तेरे जैसा हसीन मेरी आंख ने भी नहीं देखा। अरे तुम भी बशर वो भी बशर। सवारी जा रही है, अल्लाह ने फरमाया जब पहाड़ों पे चढ़ो ऐ सवारी सुन ले। जब हुजूर बैठने लगे तो सवारी ने शोखी की, सुनो और मजा लो अपने नबी के जिक्र का, मजा लो, शोखी की, बिदकने लगी। जबरील ने कहा ठहरो, रुक जाओ, तुम्हें इल्म नहीं, तेरी पुश्त पर फख्र आलम तशरीफ लाने वाला है।
تو سواری نے بول کے بتایا، جبریل میں اچھلتی نہیں، میں فخر سے ناچ رہی ہوں کہ آج میری پشت پر آمنہ کا در یتیم سوار ہونے والا ہے۔ کیا مقام ہے، تم بھی بشر وہ بھی بشر، جواب دو مجھے۔ حضور اوپر بیٹھے اور بجلیوں کے مجموعے پر بیٹھے، جو بات میں کر چکا اس کو دہراتا نہیں۔ سواری کو اللہ نے آرڈر دیا، جب پہاڑوں پہ چڑھو قدموں کو پھیلا دو تاکہ میرے محبوب کو حرکت نہ آئے۔ ہاں، اور حضور فرماتے ہیں اس کی نظر جہاں جاتی تھی وہاں اس کا پہلا قدم تھا۔ جی، پہلا سٹاپ آیا، حضور اترے، جبریل نے عرض کیا حضور 2 نفل پڑھیں۔ فرمایا یہ کون سا علاقہ ہے؟ اس نے کہا یہ مدینہ ہے جہاں آپ آئیں گے، یہ کھجوروں والا شہر ہے۔ وہاں 2 نفل پڑھے، سواری پھر چلی، پھر رکی، حضور 2 نفل پڑھیں۔ فرمایا یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ 69 والوں اپنے نبی یا خدا کے یار کا ذکر ان کانوں سے سنو جن کانوں کو بنایا ہی مصطفیٰ کے لیے گیا ہے۔ نبی کی شان بڑھے، 69 کا ایمان بڑھے۔ حضور اترے، یہ خوشبو کہاں سے آتی ہے؟ حضور یہ فرعون کی بیوی آسیہ کی قبر ہے۔ اللہ اللہ، یہ فرعون کی بیوی جنابہ آسیہ کی قبر ہے، یہاں سے خوشبو آ رہی ہے۔ نفل پڑے، سواری آگے چلی، جب آگے گئی تو حضور جب گزرے، آپ دیکھو ہماری کار اگر تیز ہو، تیز کار ہو، کوئی آدمی نہیں بتا سکے گا کہ راستے میں وہ بندہ کیا کر رہا تھا، تیزی سے گزر جاتی ہے۔ اور حضور کا براق تو اتنا تیز تھا کہ جہاں اس کی نظر وہاں پہلا قدم۔ حضور نے کیسے دیکھ لیا جاتے جاتے کہ موسیٰ اپنی قبر میں صلاۃ پڑھ رہے تھے۔ اس مقام پر مولویوں نے ڈنڈی ماری ہے، یہ جامعہ غوثیہ کی للکار ہے۔ مولوی کہتا ہے کہ موسیٰ قبر میں نماز پڑھ رہے تھے، غلط، محض غلط، دھوکہ دیا گیا۔ موسیٰ قبر میں صلاۃ پڑھ رہے تھے۔ حضور نے فرمایا میں نے موسیٰ کو دیکھا کہ وہ قبر میں کھڑے ہو کر صلاۃ پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے ڈنڈی ماری کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، حالانکہ قبر میں نماز ہے ہی نہیں، حالانکہ قبر میں نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ۔ وہ کیا کر رہے تھے؟ وہ کون سی صلاۃ پڑھ رہے تھے؟ جب حضور کی سواری گزرنے لگی، یہ مزے کی بات ہے میری جان، سواری گزرنے لگی تو حضور تو سب کے یکساں ہیں نا، آپ کے میرے سب کے ہیں۔ وہ عیسیٰ کی بات کرو تو عیسائی تڑپتا ہے، مدنی کی بات کرو تو مومن تڑپتا ہے۔ توجہ رکھیں، توجہ رکھیں، یہ دماغ بنایا ہی نبی کے لیے گیا ہے، تو دماغ سے بھی سوچو۔ یہ بازو جو دیے ہیں، یہ طاقت نبی کے لیے تمہیں دی ہے۔ کھڑے ہوئے، جب سواری گزرنے لگی تو اللہ نے کہا میرے کلیم راستے میں تیری قبر آ رہی ہے اور میرے یار کی سواری آ رہی ہے۔ لوگ اعتراض کریں گے کہ نبی پر کھڑے ہو کر سلام پڑھنا کہاں لکھا ہوا ہے؟ آج جب نبی کی سواری گزرے، پھر سنو، لوگ اعتراض کریں گے کہ کھڑے ہو کر نبی پر سلام پڑھنا کہاں لکھا ہے؟ اے کلیم، اس بات کو بھی میں واضح کر دوں، میں چونکہ خدا ہوں، مجھے آنے والی ہر بات کا علم ہے، مجھے مولویوں کی ڈنڈی کا بھی علم ہے کہ یہ لوگوں کو گمراہ کریں گے اور در مصطفیٰ سے ہٹائیں گے۔ اے کلیم، میرے یار کی سواری گزر رہی ہے، تو راستے میں جب سواری تیرے بالکل بالمقابل آ جائے تو کھڑے ہو کر میرے یار کی ذات پہ سلام پڑھنا۔ تو جب نبی کی سواری گزری تو موسیٰ کھڑے ہو کر رب کے یار پہ ہدیہ سلام پیش کر رہے تھے۔ توجہ ہے؟ جو کہتا ہے میں نہیں مانتا، تجھے منایا کس نے ہے؟ حضور کا مقام نہ میرا محتاج نہ تیرا محتاج، جس کا ذاکر خدا ہو، جس کا ذاکر خدا ہو۔ مجھے بتاؤ کسی اور کی ضرورت ہے؟ سواری گئی، یہ کیا مقام ہے یارو، کیا مقام ہے حضور کا۔ وہ کیسا منظر ہوگا جب سارے نبی وہاں کھڑے ہوں گے، ذرا سوچو، بڑے حسین، بڑے جمیل، بڑے قداور۔ حضور کی سواری جب رکی تو ایک پتھر پڑا ہوا تھا، جبریل نے اپنا پر مارا، پتھر کو 2 ٹکڑے کیا، کچھ جڑا رہا، اس سے حضور کی سواری باندھی گئی۔ یہ دنیا کو تعلیم دی گئی کہ جب بھی اپنی سواری کو کھڑی کرو تو لاک کرو۔ یہ تعلیم امت محمدیہ ہے، ورنہ براق نے کہاں بھاگنا تھا بھائی؟ وہ تو براق حضور کی سواری، اس کو باندھا گیا۔ جب حضور آگے گئے تو نبی باہر کھڑے تھے۔ سب سے پہلے
یہ سکیچ ذرا تصور کرو، سب نبیوں کی صف سے سب سے پہلے جو نبی باہر نکلا اور حضور کے آگے گئے وہ آدم ہے، سبحان اللہ علیہ السلام، آگے گئے اور جا مرحبا، تم بھی بشر اور وہ بھی بشر، تمہاری کتابیں جھوٹی ہیں، تمہارے قلم جھوٹے ہیں، تمہارے مولوی جھوٹے ہیں، آدم علیہ السلام آگے بڑھے شیخ الانبیاء ہیں اور ابو الانبیاء ہیں، نبیوں کے، رسولوں کے، غوثوں کے، کتبوں کے، تیرے میرے سب کے باپ ہیں، آگے گئے حضور کے استقبال کے لیے اور کہتے مرحبا یا ابن صالح، اور آدم کی آنکھوں سے آنسو رواں ہوئے اور کہنے لگے جس نبی کے یار کا تذکرہ میں نے عرش کے پائے پہ پڑھا تھا آج ان آنکھوں سے یہ زیارت کر رہا ہوں۔ محبت میں رو پڑے، پیار میں رو پڑے، پیار اور محبت میں رو پڑے، جیسے تم اپنے بیٹے کو دیکھتے ہو، بیٹا دیر کے بعد آئے، باپ کا دل تڑپتا ہے، ماں کی مامتا تڑپتی ہے، آدم علیہ السلام چونکہ مصطفیٰ کے باپ ہیں۔ اور ایک جملہ سنو، ایک جملہ سنو، چونکہ ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ آدم سے پہلے بنے حضور، وہ عقیدہ کہاں گیا، میں بائی پاس نہیں کروں گا۔ آدم کی، جناب آدم کی اصل بھی، آدم کی اصل بھی محمد ہے، آدم کی نسل بھی محمد ہے۔ یہ ایک جملے نے پورا واقعہ حل کر دیا، آدم کی اصل بھی محمد ہے، آدم کی نسل بھی محمد ہے۔ قریب گئے، حضور کو جپھی ڈالی، جناب خلیل آئے اور جب اندر گئے فرمایا جبریل اذان پڑھو، ابھی تو اذان آئی نہیں تھی، یہ تو مدینے میں اذان دی گئی، معراج مکے میں ہوا، اللہ نے جو آنے والا سکیچ تھا وہ پہلے بتا دیا، اذان پڑھو، جبریل نے اذان پڑھی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ، آگے چپ ہو گئے کہ یہاں تو بہت نبی کھڑے ہیں، کس کا نام لوں، سبحان اللہ کہو، ٹھہرے، رکے، آواز قدرت آئی، اسی کا نام لو نا جس کے وسیلے سے نبیوں کو نبوتیں ملی۔ اور تم بھی بشر وہ بھی بشر، حضور کا نام لیا گیا۔ پھر نماز کون پڑھائے؟ بھئی سب کے آدم بابا ہیں، شاید وہ پڑھائیں گے، تو حضور کے مبارک ہاتھ کو جبریل نے پکڑا محبت کے ساتھ، تقبل، تشرف، تفضل، یہ جبریل کے لفظ ہیں، محبت سے سنو، تقریر ختم ہو رہی ہے، تفضل، تشرف، حضور آئیں، مصلی پہ آئیں، نماز پڑھائیں، مصلی پہ آئیں، نماز پڑھائیں۔ آخری جملہ، کوئی محلے کا امام، کوئی تحصیل کا امام، کوئی ضلع کا امام، کوئی صوبے کا امام، کوئی ملک کا امام مل کے کہہ دو آمنہ کا در یتیم نبیوں کا امام بن چکا۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور کا عاشق بنائے، سلامت رہو، اللہ ہمارے گھروں میں صدقہ مصطفیٰ برکتیں عطا فرمائے، آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔